عزیز دوستو السلام علیکم۔ شہباز گل کے کیس کے حوالے سے جن لوگوں نے میرا پچھلا ویلاگ دیکھا ہے ان کو اندازہ ہوگا کہ پچھلی دفعہ عدالت نے شہباز گل کا 48 گھنٹے یعنی 2 دن کا ریمانڈ دیا تھا جو کل ختم ہوا، اور اب فردر جو ہے عدالت نے کیا حکم صادر کیا، اور دوسرا شہباز گل کی ہیلتھ کے حوالے سے سوالات ہیں۔ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید وہ بیمار نہیں ہیں بلکہ ان کا میڈیکل چیک اپ بھی ہوا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور عمران خان صاحب نے شہباز گل سے ملنے کی کوشش کی اور پھر کیا ہوا اس کے اوپر بات کریں گے، اور شہباز گل کے ریمانڈ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ کیا ان کا جو ہے وہ ریمانڈ جو ہے جو 48 گھنٹے 2 دن کا ریمانڈ تھا اس کی قانونی کیا صورتحال ہے، کیا وہ ریمانڈ جو ہے وہ شروع ہوا، ختم ہوا، وہی ریمانڈ چل رہا ہے یا اب نیا ریمانڈ جو ہے وہ شروع ہے، یہ کیا صورتحال ہے۔ تو پہلے تو میں عرض کروں کہ وہ جو 2 دن کا ریمانڈ تھا اس کے بعد پولیس نے عدالت میں شہباز گل کو پیش کرنا تھا۔ ان کو جب پیش کیا گیا تو اس وقت ان کی حالت پرائما فیشائی وہ بڑی غیر تھی، اور وہ مطلب چیخ چلا رہے تھے اور تکلیف کا اظہار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے سانس نہیں آ رہا۔ تو اس کے اوپر یہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہیلتھ کنڈیشنز ہیں زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے نا کہ کوئی جھوٹ کہہ رہا ہوگا کہ مجھے تکلیف ہے، لیکن اگر وہ اپنی تکلیف یا اپنی مرض یا بیماری کا کہہ رہا ہے کہ وہ بیمار ہے، اسے سانس نہیں آ رہا، تو اس کو ماننا چاہیے، اور اگر وہ ملزم ہے تو ضرور ماننا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ وہ تھوڑی سی کوئی رعایت لے لے گا، کنسیشن لے لے گا، اور کیا کنسیشن لے گا، یہی کنسیشن لے گا نا کہ اس کے اوپر تشدد نہ کیا جائے، تو وہ تو ویسے بھی قانون میں اجازت نہیں ہے۔ لیکن مجھے اختلاف اس بات سے ہے، بلکہ ان سب لوگوں سے اختلاف ہے جو گفتگو کرتے ہوئے، خاص طور پہ میڈیا پہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ تہذیب کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، وہ ان سویلائزڈ گفتگو کرتے ہیں، اور جو مخالفین ہیں ان کے اوپر رقیق حملے کرتے ہیں، یہ کسی طرح بھی جسٹیفائیبل نہیں ہے۔ ان کی اس گفتگو سے ہٹ کے کہ وہ انہوں نے جو گفتگو کی جس کے اوپر ان کے خلاف یہ کیس ہے، یہ اس کے علاوہ میں اضافی بات کر رہا ہوں کہ کسی کو بھی اس طرح کی گفتگو غیر شائستہ یا غیر مہذب گفتگو نہیں کرنے چاہیے، اور مخالفین جو ہیں ان کے ساتھ اختلاف بھی آپ کو اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے آپ کو کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کا ریمانڈ تھا 2 دن کا، اس کے بعد چونکہ پولیس نے پیش کیا، تو یہاں پہ جو قانونی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب 48 آورز کا ریمانڈ تھا، پولیس کے کسٹڈی میں چیک اپ کے بعد وہ تھے، اور اس کے بعد جب پیش کیا گیا تو وہ 48 آورز کا ریمانڈ تو ختم ہو گیا۔ اب فردر جب استدعا کی ہے پولیس نے ریمانڈ کے لیے تو ان کی استدعا منظور نہیں ہوئی، بلکہ ان کو فردر میڈیکل چیک اپ کے لیے ویمز ہسپتال بھجوایا گیا ہے، جس کے سلسلے میں وہ اس وقت ویمز ہسپتال میں زیر علاج ہیں، اور عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو منڈے کو دوبارہ پیش کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا ہے، بتایا گیا ہے کہ میڈیکل بورڈ ان کو چیک اپ کیا ہے، اور چیک اپ کرنے کے بعد رپورٹڈلی یہ آئی ہے کہ وہ میڈیکلی ٹھیک ہیں، لیکن اگر ٹھیک بھی ہیں تو یہ سانس کا جس تکلیف کا وہ اظہار کر رہے ہیں، اس کو سنجیدہ لینا چاہیے، اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو سانس کی تکلیف کا شکار ہیں، اور بعض اوقات تو ان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ وہ استھما کے شکار ہیں،
اور ایستھما سے ریلیٹڈ کسی الرجی کا شکار ہیں جس کی وجہ سے انہیں الرجی کی تکلیف ہوتی ہے اور اس میں ان کا سانس رکتا ہے، سانس کی تکلیف ہوتی ہے، سانس بند ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان کو لائٹ نہیں لینا چاہیے، ان کا جو بھی ٹریٹمنٹ ہے، ریکوائرڈ جو ٹریٹمنٹ ہے یا ان کو جو آکسیجن اگر درکار ہے وہ لگانی چاہیے۔ اور رہے گی تفتیش کی بات، تو تفتیش میں پولیس کا جو موقف ہے، پولیس کے مطابق وہ یہ ہے کہ انہیں انویسٹیگیشن مکمل کرنی ہے ود ریگارڈ ٹو ہز اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے دی اور وہ ٹی وی چینل کے اوپر نشر ہوئی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کے سلسلے میں انہیں کچھ تفتیش کرنی ہے، شواہد اکٹھے کرنے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شواہد جو کہ وہ تقریر ان کی ریکارڈڈ ہے، نشر ہو چکی ہے، تو وہ ان کے پاس آلریڈی موجود ہوگی۔ اب رہ گیا اس کا دوسرا حصہ کہ وہ انہوں نے اس کا موبائل فون اگر برآمد کرنا ہے، کہا گیا کہ ان کا جو اسسٹنٹ ہے یا ڈرائیور ہے مبینہ طور پر اس کے قبضے میں ہے۔ اس کے سول سلسلے میں پولیس نے ایک الگ سنا ہے کہ مقدمہ درج کر لیا اسلام آباد پولیس نے، اور اگر الگ مقدمہ درج کیا ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے متعلقہ ڈرائیور یا ان کا جو اسسٹنٹ ہے اس کی گرفتاری کے لیے پولیس نے ریڈ بھی کیا اور ان کی بیوی کو ان کی جگہ گرفتار بھی کر لیا، بعد میں ان کو رہا بھی کر دیا، تو وہ جو فون کی برآمدگی ہے وہ اس کا تو اب تعلق ہی نہیں رہ گیا شہباز گل سے، اور اس کا تعلق تو ہے اب وہ ڈرائیور سے برآمد ہوگا اگر وہ برآمد ہی کرنا ہے ایٹ آل کاسٹ۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو اس کی گرفتاری کے اتنے دن گزرنے کے بعد، شہباز گل کو گرفتار ہوئے کئی دن ہو گئے ہیں، تو اتنے دن گزرنے کے بعد میرا نہیں خیال کہ اگر فرض کیا اس میں کوئی ایویڈنس تھی بھی جو جیسے کہ پولیس کا کلیم ہے کہ انہوں نے اس میں سے وہ ریٹریو کرنی ہے تو کہ وہ اس میں موجود ہوگی، وہ تو اگر کوئی ایسی چیز تھی تو وہ ڈیلیٹ ہوگی، لیکن اینی ہاؤ جہاں تک اس کے اوپر مقدمہ یا الزام کا تعلق ہے اس حد تک تو جو شواہد ہیں وہ موجود بھی ہیں اور وہ انکاری بھی نہیں ہیں، وہ بھی اقرار کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہ انہوں نے بات کی ہے، اور جو پی ٹی آئی ان کی پارٹی ہے وہ بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں اور وہ اس کو کنڈیم بھی کر رہے ہیں۔ سینٹ میں تقریر کرتے ہوئے سینیٹر فیصل جاوید نے بھی اس کو کنڈیم کیا اور انہوں نے کہا جی ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں، اور دیگر جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے انہوں نے بھی کہا ہے، پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال جہاں تک مقدمے کا تعلق ہے اس میں تو فردر کوئی انویسٹیگیشن کی اور اب ضرورت رہ نہیں گئی جس کے لیے انہیں ان کا ریمانڈ چاہیے ہوگا۔ تو یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایک روایت پڑ گئی ہے جو اب یعنی مخالفت سے، اختلاف رائے سے بڑھ کر رائیولری تک پہنچ چکی ہے۔ یعنی پہلے پی ٹی آئی نے نون لیگ کی قیادت کے خلاف مقدمات کا اندراج کیا اور ان کو سب کو جو فرنٹ لائن کی جو قیادت تھی ان کو سب کو گرفتار کیا، اوپر سے لے کے آپ نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز سے لے کے شاہد خاقان عباسی، سعد رفیق، سلمان رفیق، خواجہ آصف اور دیگر لوگ جو ہیں وہ سارے گرفتار ہوئے، کسٹڈی میں رہے اور بڑی لمبی انہوں نے حراست کاٹی، جیل میں وہ رہے۔ اب جو ہے یہ پہلی گرفتاری ہے ان کی طرف سے پی ٹی آئی کا کسی فرد کو گرفتار کرنا، یہ پہلی گرفتاری ہے جو شہباز گل کی ہوئی ہے۔ اب پنجاب حکومت جو ہے انہوں نے فردر گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارنا شروع کیے ہیں، اگرچہ کوئی گرفتاری تو عمل میں نہیں آئی لیکن چھاپے ضرور مارے گئے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک انتقامی کارروائی جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور انتقام در انتقام کا سلسلہ جو ہے وہ پھر منتج ہوگا ذاتی عداوت اور دشمنی کے اوپر، جو نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ملک جو ہے وہ اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اس وقت یکجہتی کی ضرورت ہے
اور متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور جو ہمارے ملک کے معاشی حالات ہیں ان پہ کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کو اس وجہ سے گرفتار نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا تعلق چونکہ مخالف جماعت سے ہے تو اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ بہت شکریہ۔